بلیٹن میں خوشامدید نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، کشیدگی میں فوری کمی اور مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے خلیج اور مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے پاکستان اور چین کے 5 نکاتی اقدام پر بھی گفتگو کی۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مضبوط برادرانہ تعلقات کا اعادہ کرتے ہوئے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا گیا۔ پیٹرول مہنگا ہونے کے بعد اسلام آباد اور پنجاب میں پبلک ٹرانسپورٹ مفت کر دی گئی۔ سندھ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے نہ بڑھانے کا اعلان، چاروں صوبوں میں موٹر سائیکل مالکان کو 2000 روپے ملیں گے۔ اپوزیشن جماعتوں پی ٹی آئی، جے یو ایف اے، اے این پی اور جماعت اسلامی نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر ہم خیال جماعتوں کا اجلاس بلایا جائے گا۔ پاکستانی شہری 1 لیٹر پیٹرول پر 211 روپے 26 پیسے اور 1 لیٹر ڈیزل پر 59 روپے 12 پیسے ٹیکس اور منافع ادا کرتے ہیں۔ پیٹرول کی موجودہ فی لیٹر قیمت پر یہ ٹیکس و منافع 41%، جبکہ ڈیزل پر 11.36% بنتا ہے۔ دیکھیے اس بارے میں جیو نیوز کے نمائندے سیف الرحمان کی رپورٹ۔ وزارت توانائی کی دستاویز کے مطابق 1 لیٹر پیٹرول میں 46% ٹیکس اور منافع جات شامل ہیں۔ ان میں 24 روپے 12 پیسے کسٹم ڈیوٹی، 7 روپے 52 پیسے ان لینڈ فریٹ ایکوائلائزیشن مارجن، 7 روپے 87 پیسے آئل مارکیٹنگ کمپنی کا منافع اور 8 روپے 64 پیسے فی لیٹر پیٹرول پمپ کا کمیشن شامل ہیں۔ یہی نہیں، فی لیٹر پیٹرول پر لیوی کی مد میں 160 روپے 61 پیسے اور کلائمیٹ سپورٹ لیوی کے 2.5 روپے بھی شہریوں کو ادا کرنا پڑتے ہیں۔ یوں 1 لیٹر پیٹرول کی ایکس ریفائنری پرائس جو 247 روپے 15 پیسے ہے، اس میں 211 روپے 26 پیسے کے ٹیکسز اور منافع جات شامل ہونے کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 458 روپے 41 پیسے بن جاتی ہے۔ ڈیزل کی ایکس ریفائنری پرائس 461 روپے 23 پیسے فی لیٹر ہے، جس میں ٹیکسز اور منافع جات کی مد میں 59 روپے 12 پیسے فی لیٹر وصول کیے جاتے ہیں، اور یوں ڈیزل کی فی لیٹر مجموعی قیمت 520 روپے 35 پیسے بن جاتی ہے۔ فی لیٹر ڈیزل میں 35 روپے 74 پیسے کسٹم ڈیوٹی، 4 روپے 37 پیسے ان لینڈ فریٹ مارجن، 7 روپے 87 پیسے آئل مارکیٹنگ کمپنی کے، 8 روپے 64 پیسے ڈیلرز کا منافع شامل ہے۔ ڈیزل پر لیوی 0، جبکہ 2 روپے 50 پیسے کلائمیٹ سپورٹ لیوی شامل ہے۔ سیف الرحمان، جیو نیوز، اسلام آباد۔ راولپنڈی ٹرانسپورٹ اتھارٹی کے ٹرانسپورٹ یونین کے ساتھ مذاکرات کے بعد لوکل اے سی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے میں 25 سے 30% اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس بارے میں بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے شبیر ڈار سے۔ شبیر، کس طرح کیا گیا کرایوں میں اضافے کا فیصلہ؟ جی، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے بعد جو ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ ہوا، اس پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے بھی ہدایات جاری کی ہیں، اور اس سلسلے میں راولپنڈی ٹرانسپورٹ اتھارٹی اور ٹرانسپورٹ یونین کے مابین مذاکرات ہوئے ہیں۔ مذاکرات میں سیکرٹری آر ٹی اے راولپنڈی اسد آباد شرازی اور ٹرانسپورٹ یونین کے عہدیداران شریک ہوئے، اور مذاکرات میں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں محدود اضافے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ لوکل اے سی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 25 سے 30% اضافہ کیا گیا ہے، جبکہ انٹر سٹی اے سی پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 32 سے 37% اضافہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح گڈس ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 35% اضافہ کیا گیا ہے۔ انٹر سٹی کرایوں میں ٹرانسپورٹ یونین کی تجاویز کو بھی سامنے رکھا گیا ہے، اور کرایوں میں اضافہ پیٹرول میں 55% اور ڈیزل میں 43% اضافے کے بعد کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا شبیر ڈار۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے کے بعد بسوں کے کرائے بھی بڑھا دیے گئے ہیں۔ اس بارے میں آپ کو بتائے گی لاہور سے ہیرا بطول۔ ڈیزل کی قیمتوں میں اضافے نے عوام پر مہنگائی کا ایک اور بوجھ ڈال دیا ہے، جس کے اثرات براہ راست ٹرانسپورٹ کے کرایوں پر پڑنے لگے ہیں۔ کرایوں میں اضافے کے باعث روزانہ سفر کرنے والے شہری شدید مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم رات کو آئے ہیں نا 2200 روپے کرایہ پر، اور ابھی واپسی جو ہے 2800 کرایہ ہے۔ 1000 1500 یا 1200 تک دیہڑی ہے، تو وہ 2000 2500 روپے کرایہ لگا کے گھر کیسے جائے گا؟ لاہور سے مختلف شہروں کو جانے والی بسوں کے کرایوں میں نمایاں اضافہ ہو گیا ہے۔ لاہور سے مانسیرا کا کرایہ 2700 سے بڑھ کر 3000، مظفر گڑھ کا کرایہ 2500 سے بڑھ کر 3000، سرگودا کا کرایہ 1000 سے بڑھ کر 1500، جبکہ فیصل آباد کا کرایہ 1100 سے بڑھ کر 1500 روپے تک پہنچ گیا ہے۔ مسافروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے پہلے ہی جینا مشکل بنا رکھا ہے، اب سفر کرنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ جتنا ڈیزل مہنگا نہیں ہوا، جتنا ٹرانسپورٹر نے کرایہ بڑھا دیا ہے۔ لاہور سے فیصل آباد جا رہے ہیں تو پہلے کم کرایہ تھا، ابھی 1500 روپے کرایہ ہے۔ مشکل تو ہو رہا ہے، جتنا 1000 روپے کرایہ تو 1500 ہو گیا ہے، 1800 ہو گیا، 1700، مشکل تو بہت زیادہ ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت فوری طور پر مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اقدامات کرے تاکہ عام آدمی کو ریلیف مل سکے۔ کیمرامین اشرف ننکانوی کے ساتھ ہیرا بطول، جیو نیوز، لاہور۔ ملک کے مختلف شہروں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔
जैकबाबाद के इलाके ठुल में रिक्शा यूनियन की जानिब से रहबर चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसमें रहनुमाओं का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा नाइंसाफी है और पहले ही महंगाई के बायस रिक्शा चलाना मुश्किल हो चुका है। सक्खर में सिंध यूनाइटेड पार्टी के कारकुनान ने एहतजाज किया। सुजावल के इलाके मीरपुर भटोरों में शहरियों ने धरना देते हुए कहा कि रोजाना मजदूरी करने वालों के लिए हालात इंतहाई मुश्किल हो चुके हैं। ठट्ठा के साहिली इलाके मीरपुर साकरों में शहरियों ने एहतजाज किया। भटियारी में वकला बरादरी ने अदालत के बाहर एहतजाज किया। मीहड़ में मजदूर इत्तेहाद और सिविल सोसाइटी की तरफ से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। उधर हैदराबाद में पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से एहतजाज किया गया। कौमी अवामी तहरीक के सरबरा अयाज लतीफ पलीजो ने ऐलान किया कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ 3 से 7 अप्रैल तक सिंध भर में एहतजाज किया जाएगा। मुल्तान में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम मुजाहरे में शुरका ने कहा कि महंगाई के तूफान ने गरीब आदमी को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। भावल नगर में सब्जी मंडी के बाहर मेन शाहरा पर मुजाहरा किया गया। DI खान ने जमात इस्लामी और सिविल सोसाइटी ने इजाफे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगर मजीद थोड़ा वक्त मिल जाए तो वो आसानी से आबिन हरमुज़ खुलवा सकते हैं, तेल हासिल कर सकते हैं और एक बड़ी दौलत कमा सकते हैं। दुनिया के लिए एक बहता हुआ ख़जाना साबित होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अमरीकी सदर ट्रंप के ईरान को पत्थर के दौर में भेजने के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा है कि फ़िनलैंड के सदर एक माहिर कानूनदान है। उनसे सवाल है कि क्या किसी कौम को पत्थर के दौर में भेजने की धमकी जंगी जुर्म नहीं? तारीख़ ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जिन्होंने मुजरिमों के सामने खामोश रहकर भारी कीमत चुकाई। अमरीकी सदर ट्रंप की कांग्रेस से अगले माली साल में दिफाई बजट के लिए $1.5 खरब मंजूरी की दरख्वास्त। दिफाई बजट में मतनाज़े मिसाइल डिफेंस शील्ड गोल्डन डोम के लिए $185 अरब की खती रकम रखे जाने का इम्कान है। इसके अलावा F-35 जेट्स और बहरी जंगी जहाज़ों पर भी बड़ी रकम खर्च की जाएगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत मीडिया कानून, इनके नफाज और अखलाकियात के मौजू पर कराची में कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। कन्वेंशन में सियासी जमातों के रहनुमाओं और सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। कन्वेंशन ने पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट का 2025 की तरमीम मुस्तरद करते हुए इसे स्याह कानून करार दिया। कन्वेंशन में मंजूर करारदाद में मुतालबा किया गया पेका कानून के तहत सहाफ़ियों के खिलाफ कायम तमाम मुकदमात फौरी और गैर मशरूत तौर पर वापस लिए जाएँ। पंजाब में हतक इज़्ज़त के नाम पर सहाफ़त को महदूद करने के लिए मुतारिफ़ करवाए गए कानून पर दोबारा बहस की जाए।